الحمد لله رب العالمين وبه نستعين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. مسجد کے آداب سے متعلق ہماری گفتگو جاری ہے. مسجد کے ادب میں سے ایک ادب جو آج ذکر کیا جائے گا صحیح البخاری کی 853 نمبر کی حدیث ہے اور صحیح مسلم کی 561 نمبر کی حدیث ہے. اس حدیث کے راوی عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما ہیں. وہ فرماتے ہیں کہ غزوہ خیبر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ من اکل من هذه الشجرہ، جو اس درخت سے کھا کر آیا ہے یا کھا لیتا ہے. کون سا درخت؟ یعنی الثوم. ثوم کہتے ہیں لہسن. لہسن کے درخت سے یعنی لہسن کھا کر آیا ہے اور یا کھا لیا ہے. فلا یقربن مسجدنا، تو اسے چاہیے کہ وہ ہماری مسجد کے قریب بھی نہ آئے. تو اس حدیث سے پہلی بات تو یہ سمجھ لیں، خیبر کا ذکر کیا گیا ہے، خیبر کی جنگ کا ذکر کیا گیا ہے. غزوہ جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، وہ جنگ جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ میں جاتے ہوں، غزوہ کہا جاتا ہے. تو اس غزوے میں خیبر کی جنگ ہے جو ہجرت کے 7ویں سال جو ہے یہود اور مسلمانوں کے درمیان ہوئی. یہود اور مسلمانوں کے درمیان ہجرت کے 7ویں سال یہ جنگ واقع ہوئی تھی. اور خیبر کیا ہے؟ خیبر دراصل ایک شہر ہے، ایک شہر کا نام ہے. یہ شہر جو ہے مدینہ سے شمال کی جانب شام کے راستے میں، مدینہ سے شمال کی جانب شام، ملک شام کے راستے میں یہ پڑتا ہے اور مدینہ سے 173 کلومیٹر کی دوری پر ہے، شام کے راستے میں. ٹھیک ہے، تو اس لیے اس کو غزوہ خیبر کہا جاتا ہے. خیبر یہ شہر کا نام. تو اس غزوے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی تھی کہ جو آدمی لہسن کھا لیا ہے تو وہ مسجد کے قریب نہ آئے، یعنی مسجد میں داخل نہ ہو. کیوں ایسا ہے؟ کیونکہ لہسن کی جو بو ہوتی ہے وہ انسانوں کو بھی پسند نہیں ہے اور فرشتوں کو بھی وہ بو پسند نہیں ہے. لہذا مسجد میں کھا کر وہ نہ آئے، یعنی اس بو کو جب تک ختم نہ کر لے، زائل نہ کر لے، مسجد میں نہیں آئے. اس سے ہوگا کیا؟ جو مسجد میں آتے ہیں ان انسانوں کو تکلیف ہوگی اور فرشتے جو رہتے ہیں ان فرشتوں کو بھی تکلیف محسوس ہوگی. دیکھیے ایک اور روایت میں جو صحیح مسلم کی روایت ہے، میں آپ کے سامنے صحیح بخاری کی روایت پڑھا ہوں. صحیح مسلم کی روایت میں اس طرح سے ہے، عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ نے ایک موقع پر یہ فرمایا لوگوں سے، لوگوں تم 2 درختوں کو کھاتے ہو، یعنی 2 درختوں کے پھلوں کو کھاتے ہو اور میں ان دونوں کو اچھا نہیں سمجھتا ہوں، ناپسند کرتا ہوں. یعنی کون سا وہ ہے؟ ھذا البصل والثوم، یہ پیاز اور لہسن، ان دونوں کو تم کھاتے ہو، میں اسے پسند نہیں کرتا یا اس کی بو کو پسند نہیں فرماتا ہوں. اور پھر فرمایا کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے کہ جب بھی کسی آدمی کے پاس سے مسجد کے اندر ان دونوں میں سے کسی کی بو آتی، یعنی وہ کھا کر آیا ہوتا اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو محسوس ہو جاتا کہ کوئی شخص ہے جو پیاز یا لہسن کھا کر آیا ہے اور بو محسوس ہو جاتی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم حکم دیتے تھے اس آدمی کو نکال کر لے جاؤ مسجد سے اور بقیع غرقد جو ہے، بقیع قبرستان، وہاں لے کے جاؤ، وہاں چھوڑ دو، لے جا کے اس کو کیا کرو، لے جا کے چھوڑ دو. برداشت نہیں کیا کرتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور لہٰذا اس کو نکال کر بقیع کی طرف لے جایا جاتا تھا. اور پھر آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم حکم دیتے تھے کہ جو بھی اس چیز کو کھا کر آ گیا، اب کھا کر آ گیا ہے یا کھانا چاہتا ہے تو کیا کرے، ان دونوں کی بو کو ختم کر لے. ختم 2 طریقے سے ہو سکتا ہے، یا تو اگر کھا لیا ہے کچا تو منہ کی جو بو ہے اس کو ختم کرے کسی طریقے سے، یا پھر کھانا چاہتا ہے تو اس کی بو کیسے ختم کرے؟ خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَلْيُمِتْهُمَا طَبْخًا، یعنی اس کو پکا لے گا تو اس کی بو ختم ہو جاتی ہے. پکانے کے بعد پیاز کی بو بھی ختم ہو جاتی ہے عام طور سے اور لہسن کی بو بھی ختم ہو جاتی ہے. تو ان دونوں کو اس طرح سے ختم کرنا. کوئی کھا لیا ہے، مسجد آنا ہے تو اس کو بو کو ختم کرنا ہوگا. اب اس کے لیے جو بھی طریقے ہو سکتے ہیں وہ اختیار کر لیں. اب دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں کیوں منع فرمایا غزوہ جنگ کے موقع پر؟ تو اس کا سبب صحیح مسلم کے اندر موجود ہے. سعید الخدری رضی اللہ تعالیٰ راوی ہے، وہ فرماتے ہیں
کہ جب خیبر فتح ہو گیا، خیبر کی جنگ میں ہمیں فتح مل گئی، تو اب جنگ میں کیا ہوتا ہے، کئی کئی دنیں جنگ چلتی ہے اور کافی وقت تک جنگ چلتی ہے، تو جنگ لڑنے والے جو لوگ ہوتے ہیں وہ بھوک سے نڈھال ہو جاتے ہیں، بھوک سے کیا ہوتے ہیں، نڈھال ہو جاتے ہیں، کھائے نہیں پیے نہیں ہوتے، کیونکہ جنگ کرنا ہوتا ہے، اتنا کھا لیتے ہیں کہ انرجی رہے، پیٹ بھر کر نہیں کھاتے کہ سست پڑ جائے۔ لہذا جب خیبر فتح ہو گیا، جنگ میں ہمیں فتح مل گئی، تو ہم میں جتنے لوگ تھے سب لوگ جا کے کہاں ٹوٹ پڑے، یہی پیاز اور یہ ککڑی اور یہ لہسن، اس کے درخت پر ٹوٹ پڑے اور کھانے لگے، بھوک کی وجہ سے کھانے لگے۔ اب سب کھا لیے، پیٹ بھر گیا، اب کیا کریں گے، اب نماز کا وقت ہوا، نماز پڑھنے کے لیے کیا ہوا، سب جو ہے مسجد میں سب کھا کے پہنچ گئے۔ اب اتنے سارے لوگ ایک ساتھ جب کھائیں گے تو کہتے ہیں کہ پوری مہک مسجد میں بیٹھ گئی، ہے نا، جہاں نماز پڑھ رہے تھے وہاں پر پوری مہک جو ہے، اس کی خوشبو جو ہے پھیل گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اس موقع پر یہ فرمایا کہ جب خوشبو محسوس ہوئی تو آپ نے فرمایا جس نے بھی اس خبیث درخت، ناپسندیدہ درخت سے کوئی چیز کھا کر آیا ہے لہٰذا وہ قریب نہ آئے، اب جب لہسن کا ذکر کیا تو لوگ یہ سمجھے لگتا ہے کہ یہ پھل جو ہے حرام ہو گیا، تو لوگ یہ سننے کے بعد فوراً کیا حرمت یعنی لہسن حرام ہو گیا، یہ شور مچانے لگے، حدیث کو سمجھا نہیں برابر اور یہ فرمانے لگے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات پہنچ گئی کہ یہ لوگوں نے اس کو حرام سمجھ لیا ہے۔ میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ مسجد اگر آنا چاہتے ہو تو یہ کھا کر نہیں آنا ہے، لیکن لوگوں نے اس کو حرام کر لیا، حرام سمجھ لیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور فرمایا لوگوں میں اس کو حرام نہیں کروں جو اللہ نے حلال کر رکھا ہے، میرا اختیار نہیں ہے کہ میں اس کو حرام کر دوں جو اللہ نے حلال کر رکھا ہے، ہاں یہ ایسا درخت ہے کہ جس کی بو کو میں ناپسند کرتا ہوں، خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی بو ناپسند تھی، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی منع کر دیا کہ آنا چاہتے ہو مسجد تو ایسی کھا کر نہیں آؤ، یا پہلے کھا لو، اس کی بو ختم ہو جائے۔ بہرحال یہ ان سب روایتوں سے معلوم ہوا کہ مسجد کے آداب میں سے ایک ادب یہ ہے کہ مسجد میں آنے کے بعد کوئی ایسی چیز نہ ہو جس سے لوگوں کو تکلیف محسوس ہو، یہ قاعدہ ہو گیا، اور خاص طور پر اس کے بارے میں ذکر ہے۔ اس حدیث سے ایک بات یہ معلوم ہوئی کہ وہ انسان جو لہسن کھا لیا ہو وہ مسجد میں نہیں آئے گا، اس کو منع ہے مسجد میں آنے کی، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ جماعت چھوڑنا چاہتا تو لہسن کھا لے اب مسجد نہیں جائیں گے۔ ہاں کچھ لوگ تھوڑا الٹا بھی سوچ لیتے ہیں نا، شیطان الٹی طرف سے پڑھاتا ہے، جماعت چھوڑنا ہے لہسن کھا لو، اب ہمارے پاس جواز ہو گیا جماعت میں نہیں جانا، ایسا نہیں ہے، جماعت چھوڑنے کا جواز اس سے نہیں مل جائے گا، بلکہ کھا لیا ہے تو آئے نہیں، اس کو ختم کریں۔ دوسری چیز یہ ہے کہ مصلیوں کو جو نماز پڑھنے والے ہیں ان کو تکلیف پہنچانے سے منع کیا گیا ہے۔ سوچئے ایک حلال چیز جس کے اندر بو اللہ نے رکھی ہے اس کو کھا کر آنے سے اور مصلیوں کو تکلیف دینے سے منع کر دیا، بتائیے وہ لوگ جو ایسی چیزیں جو ناجائز ہے وہ کھا کر آتے ہیں، وہ پریشان کرتے ہیں لوگوں کو۔ نماز کے آس پاس کم سے کم اس کا خیال رکھنا چاہیے، حالانکہ یہ سب چیزوں کو چھوڑ دینا چاہیے کھانے پینے، لیکن لوگ ایسا بھی کرتے ہیں، نہیں کرنا چاہیے، اور خود کو احساس نہیں ہوتا، یہ بھی یاد رکھیں، جو یہ چیز کر رہا ہے اس کو احساس نہیں ہوتا ہے، غلط چیزیں کھا رہا ہے، ناجائز چیزیں کھا رہا ہے، پہلی بات تو اس کو ناجائز سمجھتے نہیں، اگر ناجائز سمجھتے تو کھاتے نہیں، کھاتے، ناجائز نہیں سمجھا جاتا ہے، مکروہ بول کے اس کو لوگ رائج کر کے رکھیں، ٹھیک ہے عادت ہے اللہ ہے کسی، دھیرے دھیرے اللہ سے دعا کرے اور اس کو چھوڑنے کی کوشش کرے، اگر واقعی سمجھتے ہیں ناجائز ہے، علماء نے تو اس پر حرام کے بھی فتوے لگائے ہوئے ہیں جو چیز میں اشارہ کر رہا ہوں، اور انسان جو ہے میں اس کا نام نہیں لوں گا، بہت ساری چیزیں کھانے والی بھی چیزیں ہیں، پینے والی بھی چیزیں ہیں، وہ سب ہے، اس کا خیال رکھنا چاہیے، وہ کھا کے آ جائے تو یہ دوسری بات ہوگی۔ تیسری بات یہ ہوگی کہ اس حدیث سے جو چیز بتائی گئی وہ یہ کہ جہاں بھی نماز کے لیے اکٹھا ہوتے، اسی مسجد کی بات نہیں ہے، جہاں بھی نماز کے لیے لوگ اکٹھا ہوں گے وہاں یہ چیز کر کے نہیں آنا ہے۔ جیسے مثال کے طور پر عید کا جو مصلی ہوتا ہے، جیسے اگر عید کی نماز مسجد میں نہیں ہو رہی، میدان میں ہو رہی، لیکن نماز کے لیے اکٹھا ہوئے لوگ نا، تو وہاں یہ چیز کر کے نہیں جانا ہے۔ ایسی جنازے میں کہیں اور جنازہ ہو رہا ہے، وہاں بھی نماز کے لیے انسان شریک ہوا ہے تو وہاں بھی یہ چیز کر کے نہیں آنا ہے، یا عبادت کے لیے، علم کی مجلس کے لیے، یا پھر ذکر کی مجلس کے لیے، ولیمے تک کی علماء نے ذکر کیا ہے، ولیمہ کے لیے لوگ اگر جمع ہوئے ہیں تو بھی وہاں پر اس طرح کی چیزیں کھا کر نہیں جانا، تکلیف ہوگی۔ اور اس طرح جو ہے ہاں اس میں بازار نہیں آتا، کوئی سوچے کہ میں تھوڑا اور متقی بن جاؤں تو بازار میں بھی کھا کے نہیں جاؤں گا، تو ایسا نہیں ہوگا۔ یہ کہاں ہے؟ یہ مسجد کے بارے میں اور اس طرح کی جگہ کے بارے میں۔ اسی طرح حدیث میں تو لہسن کا اور بعض روایتوں میں پیاز کا ذکر ہے،
تو صرف لہسن اور پیاز نہیں ہے، اس سے قاعدہ جو نکل کر ہمارے لیے رول اور اصول جو نکل کر آیا وہ یہ کہ ہر وہ چیز جس کی بو ناپسند کی جاتی ہو، کسی کے تکلیف کا باعث بنتی ہو، وہ بھی چیز ہے انسان، چاہے وہ پینے والی چیز ہو چاہے کھانے والی چیز ہو، وہ اس سے بچے گا انسان۔ اور اس میں ساری چیزیں آتی ہیں جو آج کے دور میں پائی جاتی ہے، وہ بھی اس کے اندر آتی ہے۔ یہ چوتھی بات ہے۔ پانچویں بات جیسے ہمیں یہ معلوم ہوا کہ صلاۃ کی جگہوں میں حاضر ہونے میں ہم کو ادب سکھایا گیا ہے کہ انسان اس چیز کا عادی اپنے آپ کو بنائے کہ ہر وہ چیز جس کی خوشبو یا بو ناپسند ہوتی ہے، تکلیف دیتی کسی کو، اس سے بچا جائے، عادی بنا لے اپنے آپ کو کہ ایسی کوئی چیز نہیں رکھے گا۔ دیکھیے کتنا ہمارا اسلام کتنا ترقی کی طرف ہمیں لے کر جاتا ہے۔ ہاں، جہاں بھی جمع ہونے والی جگہ ہے وہاں اس انداز میں نہیں آیا جائے، ہے نا۔ تو اس طرح سے ایک مسلمان اپنے ہر چیز سے دوسروں کو کیا کرتا ہے، تکلیف پہنچانے سے بچتا ہے۔ آپ سوچیے ہماری زندگی میں بہت ساری بدبختی اس وجہ سے بھی ہے جو ہم سمجھتے نہیں ہیں۔ ہم کتنے لوگوں کو اپنی ان چیزوں سے تکلیف پہنچا چکے ہوتے، ہمیں احساس نہیں ہوتا ہے۔ ہاں دیکھیے بہت، یعنی یہ خوشبو والی جو چیز ہے نا، یا ناک کے ذریعے جو انسان کو تکلیف پہنچتی ہے جو بدبو کی وجہ سے، وہ بہت تکلیف دہ ہوتی ہے۔ اور بعض وقت ایسا بھی ہوتا ہے انسان کو اس طرح کی الرجی ہوتی ہے، اس طرح کی خوشبو انسان کو پریشان بھی کر دیتی ہے۔ دیکھیے، اور آج کل کے جو دیکھتے ہیں نئی دور کے نئی چیزیں آ گئی، خوشبو میں بھی ایسی چیزیں آ گئی ہیں جو بہت سارے لوگوں کو پسند نہیں ہوتی۔ کسی کو چکر آتا ہے، کسی کو سر درد ہوتا ہے، اس لیے خوشبو لگانے میں بھی احتیاط برتنا چاہیے، ہے نا۔ خوشبو لگانے میں بھی ایسی خوشبو لگائی جائے جو ہلکی ہو، جو سب کو پسند آتی ہو۔ آپ کو اگر پسند ہے تو ضروری دوسروں کو بھی پسند ہو، وہ دوسروں کے لیے تکلیف بن جائے گی، دوسروں کے لیے تکلیف بن جائے گی۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اس طرح کی خوشبو لگانے کا رواج نہیں تھا، بلکہ مسجدوں کے اندر کیا تھا، وہ خوشبو جو ہوتی ہے دھوکنی دیا جاتے تھے، دھوکنی ہوتی تھی، دھوئیں کی شکل میں نماز سے تھوڑا پہلے دھوکنی دے دی جاتی اور وہ خوشبو اچھی ہوتی تھی۔ لیکن آج کل کے اس دور میں کیمیکل ہوا اور کیا ہوا، نہ جانے کیسی کیسی چیزیں ملا کر اس کو بنایا جاتا ہے جو اصلی بھی نہیں ہوتی اور تکلیف کا باعث بن جایا کرتی۔ اس لیے اس چیز کا خیال رکھنا چاہیے۔ بہرحال ایسے تیاری کر کے نماز کے لیے آئیں کہ کسی بازو والے کو آپ کے پاس جو کھڑا ہے اس کو تکلیف محسوس نہ ہو، صاف ستھرے بن کر آئے، منہ کیا چیک کر لے، جانچ لے کہ ہمارے پاس سے کوئی بو تو نہیں آ رہی ہے، پسینے کی بو تو نہیں آ رہی، یا کوئی اور کام کر کے آئے اس کچھ لگا ہوا ہے، اس کا بھی دھیان دینا بہت ضروری ہے۔ اور جو کام کرنے والے ان کو بھی احتیاط کرنا چاہیے، بلکہ علماء یہ کہتے ہیں کام کرنے والے جو لوگ ہیں اس طرح کی چیزوں پہ جہاں کام کرتے ہیں، جن کی وجہ سے جن کے کپڑوں میں خوشبو یا کسی طرح کی کوئی چیز لگ جاتی ہے اور تکلیف ہوگی، تو وہ مستقل اپنے لیے ایک کپڑا رکھے، نماز پڑھنے کے لیے الگ سے کپڑا رکھے جو اس کے لیے خاص ہو، اور نماز پڑھتے ہو اس کو پہن کر آئے، صفائی ستھرائی کا خیال رکھ کر آئے، تاکہ آپ نماز پڑھے نیک کام کر رہے ہیں اور ہو کیا رہا ہے، دوسروں کو تکلیف پہنچا رہے ہیں۔ تکلیف پہنچانا یہ خود ایک بہت بڑا گناہ ہے۔ بہرحال بات لمبی گفتگو ہو گئی، اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رب العالمین تو ہمیں مسجد کے آداب کا خیال رکھنے کی توفیق عطا فرما، اور دوسروں کو تکلیف دینے سے رب العالمین ہمیں محفوظ فرما، آمین۔